سرکار امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں بحث ہوگی میرے بھائیوں، بحث سننے سمجھنے کے بعد پہلے سن لینا ہے کیونکہ اب بحث کرنی ہے مکمل. بحث کے لیے اب ہمیں وقت ملا ہے 5 دن، 1-2 دن نہیں 5 دن بحث ہوگی اور بحث انشاءاللہ کریں گے. اور اس بحث میں کئی شعبے آئیں گے، کئی اس میں رموز اور اثرات آ جائیں گے، ان پہ بحث کریں گے. گھبرانا نہیں، فتویٰ جلدی میرے اوپر نہیں دیں، یہ میں پہلے کہہ فتووں پہ نوبت آئے گی، فتوے بعد میں دیں، پہلے میری گزارشات پر غور فرما کے پھر جیسا جی چاہے فتویٰ دیں. مجھے منظور ہے لیکن پہلے میری عرض ضرور سننی ہے. میرا امام ارشاد فرما رہا ہے، بس بات شروع ہوگی میرے بھائی خدا کے لیے. آپ جی صحیح جی، آپ ہمیشہ ٹھیک ہوتے، شکر ہے، بہت شکریہ. ارشاد ہو رہا ہے، دیکھیں کہاں سے بات ہو رہی ہے. الحمد للہ الذی، جناب علی فرما رہے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی. خدا جانے حامد کیسا ہے، محمود کیسا ہے. جناب علی حمد فرما رہا ہوں، دیکھیے حمد فرما رہا ہے میرا. الحمد حمد ہے، حمد کوئی کمال ہے. جب امام کسی شے سے شروع کرے وہ ایسا کمال ہوتا ہے جو خالق کے لیے ہی زیبا ہے. حمد کی وہ لفظ ہے جو فقط توحید کے لیے ہے. حمد فقط اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں. پھر حمد وہی کہہ سکتا ہے جو حقیقت توحید سے باہر ہے. کیونکہ حمد شروع ہوئی اللہ سے، جب اللہ ہی لائق حمد ہے تو پھر وہ جب لائق حمد ہے تو پھر سمجھ نہیں آئی دنیا کو. پھر جناب علی جب حمد کرے گا پھر آدھی یا پچھلی حمد نہیں ہوگی. جس حمد کے وہ لائق ہے اسی حمد سے بات ہو رہی ہے کہ وہ لائق حمد ہے. ہمیں کیا خبر کہ وہ حمد کا کمال کتنا ہے، ابھی بحث کریں. الحمد للہ الذی، حمد ہے. یہ دیکھیں اپنی لفظ حمد سے شروع کر کے کتنی بڑی بات کی ہے دنیا. الحمد للہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی لا یبلغ مدحتہ القائلون. مدحت مدح سے ہے، میم دال اے حرف بن مدح. دیکھیں حمد اور ہے، مدح اور ہے. حمد فقط اللہ کی ہے، مدح اللہ کی بھی ہے، لیکن اس مدح میں اور بھی شریک ہو سکتے ہیں مگر حمد میں کوئی شریک نہیں. بس حمد ہے، میں لفظ ضرور کہوں، اگر اے اللہ حمد میں کوئی شریک ہی نہیں تھا تو پھر تو نے 14 کا نام محمد کیوں رکھا؟ نام اللہ نے خود رکھا یا کس نے رکھا؟ محمد رکھا. محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی حمد کی جائے. سرکار فرماتے ہیں آسمانوں پر میرا نام احمد تھا، زمین پہ آ کے محمد ہو گئے. احمد کے معنی حمد کرنے والا. جب سرکار کا نام احمد ہے تو پھر کوئی تو محمود ہوگا. تھکے اتنی سفر تو میں کر کے آیا ہوں بابا، آپ نے تو سفر نہیں کیا. صحیح ہو گیا نا کہ ساتھ نہیں ہے. خوش ہو جاتا ایسے خوش ہوں کہ بڑا در سارا حمد. دیکھیں سرکار فرمان مدح میری بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک کی مدح ہو سکتی ہے، لیکن حمد فقط اللہ کی ہے. جناب علی یہ حمد اور مدح کی بات میں درمیان میں توحید کا ایک کمال بتانا چاہتے ہیں. وہ ایسی حمد ہے اس کی، حمد کے لائق ہے وہ اللہ یا لا یبلغ مدحتہ القائلون. اس کی مدح کرنے والے بھی اس کی کمال مدح تک نہیں پہنچ سکتے. مدح کرنے والے یعنی جو مدح کرے، مدح تو اس میں عام کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی مدح کرنے والے بھی اس کی کمال یا حقیقت
हकीकत है, मज़ा तक नहीं पहुंच सकते। जनाब अली यही तो कह रहा है, मैं उसकी हम्द कर रहा हूँ, आलमीन मज़ा नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात हो रही है। जनाब अली हमसे शुरू फरमा रही है, हम्द है जिसकी लोग मज़ा नहीं कर सकते। मज़ा हर एक की हो सकती है, लेकिन यहाँ हम्द की बात होगी, हम्द नहीं कर सकते। फिर मैं ना जरूर कहूँ, यार ये जो हम हम्द वाली नमाज पढ़ते हैं, ये हकीकत में मज़ा वाली नमाज है, हम्द वाली नहीं। आपको हम क्या तर्जुमा आता है? जरा बलंतर साहब और लगेंगे, आपको सब बातें कहा ना, ऐसे ना करने खुदा के लिए। जरा बलंतर साहब मजलिस का एक बयान, और ये गिरने में 1 मिनट में गिर जाता है, भरने में बढ़ जाता है। बयान बाहर रखना आपका काम है, मेरा नहीं। आप इधर उधर देखेंगे मैं क्या करूँ। जब आप सुनने आए थोड़ा थोड़ा बोले भी, ताकि खुशी के मौके आए, खुशी के। आज देखिए 15 सारा दिन आपने रोजे भी रखे और इबादतें भी की। आज से बड़ी इबादत दिन का जिक्र हो रहा है, उसमें भी शरीक हो गए। बस अब महसूस नहीं फरमाना, बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कमी है वो मैं ना निशानदेही करूँ, ऊपर बैठा होता है उससे खबर होती है कि कितनी कमी बाकी है, और हो रही है। उस हो रही को मैं दूर करना चाहता हूँ। होनी नहीं चाहिए, जिक्र उनका हो और आप बेखबर बैठे रहेंगे क्या? उसमें एक्टिव और हरीस होके सुने, ताकि इनकी हर बात ज्यादा से ज्यादा अब आपके इल्म में आनी चाहिए, इरफान में आनी चाहिए, मारिफत में आनी चाहिए। हम्द है उस अल्लाह की जिसकी मदह तक कायलून, उसकी मदह करने वाले उसकी मदह तक नहीं पहुंच सकते। पर खुदा जाने उसकी कमाले मदह क्या है। जब दुनिया कमाले मदह तक नहीं पहुंच सकती, नहीं जानती, तभी तो नहीं पहुंच सकती। अब लफ्ज़ कह दूं जल्दी से, जब दुनिया उसकी मदह तक नहीं पहुंच सकती, फिर दुनिया में से किसी फर्द को हक नहीं है अलहम्द में आने का। अलहम्द मखसूस है फकत चौला। इसलिए वलकद आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम। तो हक किनको मिला? अलहम्द का हक किनको मिला? सरकार वाला इनको है। लिहाजा ये क्या है, ये मदह हम नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह, हम तेरा खौफ फरमाए सही, जब हम मदह तक नहीं कर सकते, अल्लाह तूने हम्द वाजिब कर दी है, हमें तो हम्द का तर्जुमा भी नहीं आता, लेकिन पढ़ते तेरी हम्द वाली नमाज में। ये मैं बहुत बड़ी बात करूंगा, खुदा के लिए ज़हन में मेरे साथ मिले। ऐ अल्लाह, जब तेरी हम्द वाली नमाज हमने पढ़नी है, हमें तो हम्द का तर्जुमा नहीं आता, हम पढ़े कैसे? फरमाया सिर्फ तुम इस तरह पढ़ो जैसे मेरे रसूल का पढ़ने का तरीका। सल्लू कमा रायतमूनी उसल्ली। लोगों, तुम वो हम्द नहीं पढ़ सकते जो हम पढ़ते हैं, तुम मुझे देख कर नमाज पढ़ो। जब हमने देख कर नमाज पढ़नी है तो फिर रसूल की नमाज पढ़ने का तरीका एक होगा। ज्यादा नहीं हो तो हुजूर के नमाज पढ़ने के तरीके कितने होंगे? एक। क्योंकि हुजूर के तरीके को ही देखकर हमारी हम मदह वाली नमाज क्या हो जाएगी? हम, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है, लेकिन काबिल हो जाएंगे रसूल के तरीके को अपना के। वाजिब रसूल के लिए वो तरीका एक रखे, मुख्तलिफ तरीके नमाज के वो नमाज नहीं है। समझ आ गई मेरे भाई? और दूसरा ये है, चूंकि हम्द वाली नमाज है, जरूरी है जब तक मोहम्मदों पे दुरूद न पढ़ा जाए नमाज होती
یحصی نعماءہ العادون، کوئی بھی شمار کرنے والے، گننے والے، معلوم ہوتا ہے گننے والے تھے تبھی تو عادون کہا۔ جناب علیہ السلام کے پیش نظر ہیں گننے والے کون ہیں؟ عدد کے، عادون مانا بدلیہ عدد کے، عادون لا یحصی نعماءہ، اس کی نعمتوں کا وہ احصاء نہیں کر سکتے، جو اس کی نعمتیں گننا چاہتے ہیں، جو گنتے ہیں وہ احصاء نہیں کر سکتے۔ اور احصاء کیا ہوتا ہے؟ جہاں عدد جا کے کل ایک جگہ جمع ہو جائے اس ظرف کو احصاء کہتے ہیں۔ اور نے فرمانے کئی مرتبہ عرض کیا احصاء کا، احصاء ہوتا ہے 1 2 3 یہ گنتی ہے، عدد گنتی، جب گنتی کسی جگہ پہ کل کی کل گنتی ایک جگہ جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں احصاء۔ اسی لیے اللہ نے احصاء کی لفظ کہہ کے امام کا ذکر کیا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اب گنتی والا کوئی دنیا کا آدمی نہیں، اللہ کہہ رہا ہم نے گن گن کے، میں نے نہیں، ہم نے۔ گننے والا کون؟ اللہ۔ جب گننے والا اللہ ہے، گن گن کے اللہ نے ہر شے رکھ دی امام مبین میں۔ جب خود گننے والا ہو تو پھر ڈھونڈو کون ہے دن میں گن گن کے یہ ہر شے رکھ دی ہے۔ خدا گواہ ہے یہ وہی ہوگا جو منبر میں بیٹھ کے سلومی کا دعویٰ یہ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ یہاں جو کام آئیں یہ دنیا کی نعمتیں۔ نعمت عظمیٰ کیا ہوتی ہے؟ بحث آئے گی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم بحث کریں گے اکمال پہ بھی اور اتمام پہ بھی بحث کریں گے، لیکن ابھی نہیں۔ جب نعمت عام نعمتیں ہم نہیں گن سکتے تو اللہ کی نعمت عظمیٰ کو ولایت علی ہے۔ اللہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ حقیقت ہے؟ کون پہنچ سکتا ہے؟ آگے پڑھنا فلا ابن خور فرمائے فلا یؤدی حقہ المجتہدون، کوشش کرنے والے اس کے حق کے حقیقت کو ادا ہی نہیں کر سکتے۔ جو اس کی حق، میں ضرور کہوں گا، جو اس کی حق کے حقیقت کو ادا نہیں کر سکتا پھر اس کا کسی منصب الہی کا حقدار ہونے کا حق نہیں ہوگا۔ حق اس کو ہوگا جو حق ادا کرے۔ غیر معصوم کر ہی نہیں سکتا، جب کر نہیں سکتا تو اللہ کے کسی عہدے کا حق غیر معصوم کے لیے ہے ہی نہیں۔ جب عام حق نہیں ہے تو رسول کی جانشینی کا حق کہاں ہے؟ اس لیے وَلَا يُؤَدِّي وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، معلوم ہوتا ہے حق ادا کرنے والوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، حق تو ادا ہی نہیں، یعنی خدا جانے اس کا حق الوہیت کیا ہے، حقیقت حق کیا ہے، حقیقت کمال کیا ہے۔ نہیں فرمایا معلوم ہوتا ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تو اپنی وسعت کے مطابق کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو تو کوئی بیان اسی المجتہد علیہ جمع کے اوپر جب آ جائے تو اور اس میں جنس کا بھی ہو سکتا ہے، استغراق کا بھی ہو سکتا ہے، پھر جو بھی کوشش کرنے والا ہے ان میں انبیاء بھی آ سکتے ہیں، ان میں رسول بھی آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ جناب علی کہنے والا ہے سارے محمد نہیں آ سکتے، سارے آ سکتے ہیں لیکن کہنے والا مستثنا ہے۔ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، کوشش کرنے والے اس کے حق کے الوہیت کو بیان کرنے والے، حق کے الوہیت میں مقام کیا ہے؟ ہو کا، اس ہو کو بیان کرنا، ہو
اور نہیں فرمایا. یہ اللہ کی مشکل ہے. توحید کی ہو ذات الہی ہے. ہو کا مثل نہیں, وہ بے مثال ہے. اس کے مسئلہ ہے مین سے تو مسئلہ اعلیٰ ہے. بللہ المثل الاعلیٰ جناب علی کی اس میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا امثال الاولیاء. آپ کہتے ہیں یہ امثال اولیاء کون ہے؟ مثل کی جمع کیا ہے؟ امثال. 14 کیا ہے؟ مثل اعلیٰ. کس کے مثل اعلیٰ؟ ہو کے. تو پھر حق ادا کون کرے؟ اللہ کی الوہیت کی حقیقت کا حق کون ادا کرے؟ کوشش کرنے والے تو ادا کر نہیں رہے. امام کی نفی فرما رہے ہیں. لیکن جب جس سے شے کی نفی ہوتی چلی جائے گی اس کا اس بات کہنے والے کے ذمے ہو جائے گا. میں کیا کہہ, جب امام نفی فرما رہے ہیں تو پھر اس کا اس بات کس کے حوالے ہو؟ اس کا ثابت کرنا کس کے ذریعے ہو؟ کہنے والے کے ذریعے. اگر کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر امام کے لیے واجب ہے کہ وہ علم لے کے آئے کہ اس کی حق الوہیت کا حق ادا کرتے. حق ادا کرے. حق اور جدید دنیا کو سمجھ لے کہ ہمیں حق کا پتہ ہی نہیں ہے. جب اس کی الوہیت کا حق ادا کرنے والے کے لیے علی چاہیے تو پھر حق کون ہوگا؟ اور جا کے حق حق ہو گیا نا میرے بھائی. تو ولا یؤدی حقہ المجتہدون. تو کہتے ہیں جو ذرا ویسے بھی ذرا سمجھانے میں بھی خوش کر, سننے میں بھی خوش کر, ذرا مشکل بھی ہے. اب اگلی گل اور زیادہ مشکل ہے. اللہ جناب اب بحث شروع ہوگی. ابھی جو بات میں نے کرنے لگا, اب اس بات کا حق کس کے پاس ہو؟ اگر حمد کا کمال کہیں بتانا مقصود ہو تو کون بتائے؟ امام. بس ہر زمانے کا امام اس کی حمد کا حق ادا کر کے بتا دے گا. بنا یوسی نام اولاد دور, اس کی نعمتوں کو کون کہہ سکے گا؟ امام. بلا یؤدی حقہ المجتہدون, اس کا حق الوہیت ادا کون کرے گا؟ اور نہیں اگر لفظ کہوں تو خوش ہوتا ہے. اس کی حق الوہیت کون ادا کرے گا؟ اس ادا کرنے والے کو رسول کہتے ہیں. رسول ہے سجدے میں, پشت پہ آ گیا حسین. سمجھ آنی نہیں بھئی میں کی کہہ رہا ہے. نماز میں رسول ہے یا نہیں؟ یہ جو امام حسین کو بچھایا ہے کیا ہے؟ یہی میں نے لاہور میں کہا, میرے خلاف ہو گئے. رسول نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں آ کے امام حسین بیٹھ گئے. نماز میں بیٹھے یا نماز کس کی ہے؟ معبود کی. اور یہ حق الوہیت ہے, اس میں کون آ کے بیٹھ گئے؟ پھر نماز جب باطل نہیں ہوئی تو حسین پھر گئے. یا اس میں کوئی کمی واقع ہوئی یا نہیں؟ نہیں ہوئی کمی. بابا نہیں ہوئی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں. میں معذرت کے ساتھ اس نماز پڑھ رہے اور بیٹا آ کے اس کے اوپر بیٹھ جائے, وہ تو اٹھ جائیں گے, بیٹا بھی گر جائے گا. جتنی دیر تک امام حسین بیٹھے رہے رسول سجدے میں رہے. تسبیحات سجدہ پڑھتی گئی, حسین بیٹھے رہے. حق الوہیت ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ امام حسین بھی بیٹھے ہوئے اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. پڑھی جا رہی ہے. تو یہی تصور ہے. یہ ثبوت پیش کریں گے جو کہ جناب علی فرما رہے ہیں. کیونکہ کہنے والا جب کسی کی نفی میں کہتا ہے تو اس بات اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے. اب آپ توجہ فرمائیں, بات کو بحث کو آگے بڑھا دیں. وہی بات آگے یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا, برادر سلوات
نتیجے تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے سمجھنا. اللہ زی جناب علی فرماتا ہے اللہ زی وہ ہے. انہوں نے نہیں فرمایا ایک بات جناب علی ہے، اس بات کا تصور شروع ہو گیا. اللہ زی وہ ہے، کون کہہ سکتا ہے؟ جو اس کی ہویت کے کمال سے باخبر ہو، اس کی ہویت جانتا ہو. خدا جانے اس کی ہویت کا کمال، ہمیں کیا خبر؟ بھائی ہمیں تو نام ہی نہیں آتے نہ جا. اگر آپ اپنے اوپر قیاس کریں گے تو امامت بالکل نہیں سمجھ آئے گی، مظہریت بالکل سمجھ نہیں آئے گی، خلافت الہیہ سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ تب آئے گی جب ان کو نسبت الہ سے دیں گے کہ اس کے خلیفہ ہیں، کہ اس کے قائم مقام ہیں، کہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کہ اس کے عہدے دیے ہوئے، پھر بات سمجھ آئے گی. اللہ زی وہ ہے، توجہ فرمائیں، اللہ زی وہ ہے. القائلون میں، العادون میں، المجتہدون میں نبی بھی شامل ہیں، رسول بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، جن بھی شامل ہیں، کل انسان بھی، عالم سارے دنیا جہان ہر شاید اس میں شامل ہے، جس میں جناب علی فرما رہے ہیں انہوں نے حق ادا نہیں کیا. بڑی ذمہ داری سے جب حق ادا نہیں کیا تو اب ضروری ہے کہ امام اس حق کی طرف نشاندہی فرمائے. یہ کہہ کے اب امام فرمایا اللہ زی لوگوں وہ ہے. چیلنج ہے پوری دنیا میں جناب علی کے پیغام ہے. اللہ زی وہ ہے لا یدرکہ بعد الہمم. ہمم مانے ہمتیں، بود مانے پرواز، پرواز مانے دوری. پرواز کی کیا معنی حقیقت ہے؟ دوری اور ذرا غور فرمائیں. دوری بلند ہمتیں، اس کو ادراک کرنے میں جتنی بھی بلند پروازی کریں ادراک نہیں کر سکتے. الذی لا یدرکہ، وہ ادراک اس کا نہیں کر سکتے. کون؟ بعد الہمم. ہمم مانے ہمتیں ہیں. ابھی بحث کرتے ہیں لوگ بھی 100% ہے بعد الہمم کا. بعد الہمم یہ ہمتیں کرنے والے. اچھا آپ بھی اس میں شامل ہیں. آپ بھی اپنی وسعت کے مطابق اس توحید کو سمجھنے کی ہمت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اپنی فکر کو لے جاتے ہیں. کرنی چاہیے ہمیں. کاروبار کی کرتے ہیں، توحید کی نہیں کرتے. سوچتے ہیں یا نہیں؟ اپنی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. تو دین کی بہتری کے لیے، عقیدے کی بہتری کے لیے، مذہب کی بہتری کے لیے سوچنا واجب ہے. جناب علی فرماتے ہیں وہ اتنی بلندی پر اپنی اس بلندی کو، اور جو ہمت کی بلندی ہے وہ بھی لے لے تب بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. پھر فرمایا ولا ینالہ غوث الفتن. اب یہ ہمارے لیے بات آ گئی، ہماری بات ہے. ولا ینالہ غوث الفتن. غوث کے معنی ہے، مصدر ہے غوطہ لگانا، غوطہ خوری. غوث غین و سواد غوث. یہ فتن مانے فطانت. فطانت کہتے ہیں عقل مندی. فطانت عقل کی ایک روحانی قوت کا نام ہے. فطانت کیا ہے؟ عقل جو ہے، یہ عقل خود عقل کیا ہے؟ یہ روح کی ایک قوت ہے. پھر اس عقل میں فطانت ایک اور نورانی قوت ہے، جس قوت کا نام فطانت ہے. فطانت کہتے ہیں عقل مند کو. فتین کبھی نام سنا؟ فتین بڑی میں مدھڑی کریں برکت صاحب. ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو میں کیا پھر بھی برکت صاحب
آپ توجہ فرمائیں گے تو بات آپ تک پہنچ جائے. ایک گھنٹہ مجھے مولا نے دیا, اس گھنٹے میں ان کا پیغام پہنچانا. مولا کہے صحیح پیغام پہنچا. میں اپنی ذمہ داری سے آپ کو بار بار اترے جاؤں. میری ذمہ داری ہے کہ میں پہنچاؤں, اب آپ کی ذمہ داری سے رسیو کرنا. اب غوث الفتن, فتن کہتے ہیں فطانت کو, عقل مندی. عقل مندی کی اس کی حقیقت علمیہ کی گہرائیوں میں ہوتا لگانے والا, اس کی تہ تک حقیقت ذات تک نہیں پہنچ سکتا. اس کی حقیقت ذات وہ ذرا خیال کرائے. صحیح کتنی بڑی بات ہو گئی. سارا دین کا دار مدار اسی جملے پر ہے. پورے دین کا مدار, جیسے دین کو ہم نے سمجھ کے عقیدہ بنانا ہے. وہ عقل مندی تو اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی, نہیں پہنچ سکتی, پھر عقیدہ کیسے بنا؟ وہ عقیدہ تب بنے گا میرے بھائی جب حقیقت سمجھ آئے گی. عقل و فہم ہماری تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. اے مولا علی پر تو عقیدہ خود بتانا. ہماری عقیدے تو ہوتا, اسی لیے راہ پر بنا کے بھیجا. اسی لیے کوئی لمحہ کائنات کا ایسا نہیں, کائنات ہو اور ایمان ہو, عمل ہو اور عقیدہ نہ ہو, عمل ہو اور مرکز ایمان نہ ہو. اس ایمان کو درمیان میں رکھا. سرکار فرماتے ہیں وَلَا يَنَالُهُ غَوْثُ الْفِتَنِ, فطانت عقل مندیوں کی گہرائیاں اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتی. اب یہاں ایک بہت بڑی بات میں سنانا چاہتا ہوں. یا بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمم آئے نا, ہمم کی صفت ہوتی ہے, بود نہیں ہوتا, بود مصدر ہے. بود کی اضافت کس کی طرف ہے؟ ہمم کی طرف. بود اور ہمم, بود کی قوت حالت فاعلی آتا ہے بعیدہ, الہمم البعیدہ. ایسی ہمتیں جو دور تک پرواز کر سکتی ہے. بعیدہ مانے دور تک. فتن کے مانے غوث کی لفظ لگائی فتن کے ساتھ. عقل مند کی غوطہ خوری, اصل میں وہ غوث جو ہے یہ ہے مصدر, مصدر ہے تو اس کی اضافت فتن کی طرف ہوئی, حالانکہ آنا چاہیے تھا الفتن الخائصۃ. خائصہ مانے غوطہ لگانے والی عقلیں. نہ امام نے خائصہ کہا, نہ بعیدہ کہا, بود مصدر کہا, غوث مصدر کہا. کہہ کے امام نے پھر ایک کمال کو اور واضح کیا. اگر ہمت کرنے والوں کی ہمتیں خود بود بن جائیں, خود دوری بن جائیں, اور عقل مند والوں کی وہ جو گہرائیاں ہیں وہ خود گہرائیاں بن جائیں, تب بھی اس کی حقیقت کو نہیں بنا. اگر وہ حقیقتیں خود ان کی حقیقتیں گہرائیاں بن جائیں, تب بھی اس کی حقیقت ذات کو نہیں پا سکتے. اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ہم ادراک نہیں کر سکتے. اب ڈھونڈتے ہیں ادراک ہوتا کیا ہے. بڑا آسان ہو گیا ادراک. ادراک کے معنی ہیں, لوگ دیکھیں میرے بھائی جان, ایک کمال کا دوسرے کمال, میں کمال کہہ رہا ہوں, پہلی لفظ ہوں پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. جو انہوں نے لکھے تو ان کو ابھی میں نے رہنے دیا. ایک کمال کا دوسرے کمال کے ساتھ بلا فاصل مل جانا. غور فرمائیے خدا واسطے, ایک وجود کا دوسرے وجود کے ساتھ بلا فاصل مل جانے کا نام ادراک ہے. وہ ذات ہے علی کمال, علی وجود.
کسی کا دوسرے کے ساتھ بلا فاصل متصل ہونا. ملنا ہماری لفظ ہے, ملنا. ملنا تو سوال یہ نا, ملنا اس کو کہتے ہیں ادراک. وہی ملنا ہی تو حقیقت جاننا ہے. مطلب ملے گا, اس ملنے کا نام کیا ہے؟ حقیقت سے باخبر ہونا. حقیقت سے باخبر ہونے کا نام ادراک ہے. کوئی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتا. اب دیکھتے ہیں ادراک کے ذرائع کتنے ہیں؟ 2. ایک حواس, ایک دل. اب کتابیں پڑھی تو یہ مشکل بات ہے. ایک ادراک کا ذریعہ کیا ہے؟ حواس. ایک میرے ہاتھ سے چوری, ایک خمسہ اور اندر 5 اندر ہے 5 باہر ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں ہاتھ سے دیے ہیں یا نہیں, یہ کیا ہے؟ ادراک کے ذرائع ہیں. 5 ظاہر ہیں 5 اندر ہیں. کئی دفعہ میں نے بیان کیا. قوت متصرفہ ہے, متحرک ہے, یہ جو ہے مشترکہ. قوت حافظہ, قوت واہمہ, قوت خیالیہ اور قوت متصرفہ. یہ اندر کی 5 قوتیں. سونگھنا, چکھنا, دیکھنا, چھونا, یہ کیسے؟ یہ باہر کی قوتیں. یہ ساری قوتیں ادراک کے لیے خالق نے بنائی. باہر والی قوتوں سے ادراک کرتا ہے, اندر والی قوتوں سے پہچانتا ہے. سننا. اس لیے حواس, ادراک بالحواس کی 3 قسمیں. ادراک ٹھیک ہے, جیسے جی چاہے بیٹھے. ادراک بالمداخلت, ادراک بالمماست. میں بہت بڑی بحث اب شروع کرنے لگا ہوں, اس لیے میں بار کی کہتا ہوں. اللہ کرے میری بات کو سنیں, آپ کو ذہنی طور پر آپ میرے خلاف ہو جائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے خلاف اور حالانکہ وہ ہے حقیقت, جو حقیقت میں کہوں گا. ادراک بالمداخلت, ادراک بالمماست, ادراک بلا مداخلت, بلا مماست. پہلا ادراک یہ ہے, پہلا ادراک ادراک بالمداخلت. یہ وہ ادراک ہوتا ہے جو ادراک جسم کے اندر داخل ہونے سے ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ ادراک بالمداخلت. جسم کے اندر داخل ہونے کے بعد ادراک ہوتا ہے. ادراک ہوتا ہے. میں پھر کہوں, خدا واسطے میری بات سمجھے میرے بھائی. ادراک بالمداخلت کا ذریعہ آواز. یہ آواز آپ کے کانوں کے اندر جا رہی ہے. ابھی بحث کریں گے. کان صرف آواز پہنچاتے ہیں, کان نہیں بتاتے کہ آواز کیا لگی. کان میں آواز آ رہی ہے, میری آواز آپ کے کان سے ٹکرا رہی ہے, اندر جا رہی ہے. اندر جو قوت ہے وہ سن رہی ہے. اوپر والے یہی جگہ نہیں, اندر جا رہی ہے. اندر جب جا رہی ہے تو آواز آ رہی ہے نہیں. میری آواز آپ کو آ رہی ہے. ابھی بحث کریں گے کہ اس کو پہچان کا ذریعہ نظر ہوتی ہے. بولے تو میں پہلے بحث کریں. اب جناب یہ ہے کہ جب آواز آ رہی ہے تو اندر داخل ہونے کے بعد چکھنا, منہ میں رکھیں گے تو چکھیں گے. چکھنا بھی اندر داخلے کی ضرورت ہے. سونگھنا اندر جائے گی, ناک کے جسم کے اندر جائے
وہاں سے ہے جو اندر داخل ہوتے ہیں، اس میں ہے آواز۔ آواز، اب اس آواز کے بارے میں جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی آواز نہیں۔ آپ سمجھنا، جناب علی فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کے ہاں نہ تو کن کہنے میں آواز نہیں گئی جو کانوں سے آ کے ٹکرا، نہ کوئی ندا ہے جو سننے میں آئے، وہاں ندا بھی نہیں، وہاں آواز بھی نہیں، تو پھر اللہ ارادہ تو ہو فعل ہو، ارادہ تو ہو ایجاد ہو، وہ ارادہ کرتا ہے شے ہو جاتی ہے، وہ کہتا نہیں، وہاں آواز نہیں ہونے میں خدا واسطے وعدہ کر، آواز نہیں، ندا نہیں، پھر مان لو کوہ طور پہ جو موسیٰ آواز وہ اللہ کی نہیں۔ اب جو کوہ طور پہ جناب موسیٰ کے کان میں آواز آئی ہے، 70 آدمی جو پہلے لے گئے تھے 70 چن کے انہیں نیچے کھڑا کیا، ان کو بھی آواز پہنچی، صحیح پہنچی، آواز چونکہ پہنچی تو پھر انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا ہمیں اللہ ظاہر دکھا ظاہر، اور چونکہ پہلے کلام سن چکے تھے ہوا نہ تھے۔ اب جناب دیکھیں کوہ طور پہ آواز سن چکے، اور وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اس شجرہ سے، درخت سے، زیتون کے درخت سے آ رہی تھی، اور آ بھی رہی تھی، آ رہی تھی۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں اس درخت میں آواز دینے والا کون ہے؟ نہ جناب موسیٰ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں جب جناب علی کی زیارت آتی ہے تو اس نے لفظ لکھی ہے السلام علیکم یا شجرۃ الندا۔ السلام علیکم یا شجرۃ الندا، اے ندا کے شجرہ۔ ندا دینے والا کون ہوا؟ آواز بھی آ رہی ہے، اور کانوں کے اندر جناب موسیٰ کے اور ان کے اندر سے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اجے نہیں سمجھ، شکر لاہور میں میں نے کہا میں پتا سے لڑا، لاہور میں آپ نے نہیں سمجھا، اور یہ ہوا کہ اندر جناب موسیٰ آواز سن رہے تھے، آخر آواز آئی تو سنی گئی، ٹھیک ہے، آواز آئی جناب موسیٰ نے سنی۔ اب جب سنی، اب میں پڑھتا ہوں سورہ آراف، اب جو غلطی ہو نکالنی ہے صحیح، آپ کو سنانے کے لیے یہ سارا نظام پروگرام میں لے کے آیا، ان میں کمی ہو کمی ہم تو ہی کمی کے بالکل پتلے آتے ہیں، کمی ہے جلدی آتی نہیں، لیکن کمی میں اگر کمی ہے تو ہمیں نشاندہی فرما کے یہ کمی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہی ترجمہ ہو جو وہاں لکھا اور وہی میں کر دوں، ان کو آپ پکڑتے نہیں، مجھے کیوں پکڑیں گے؟ جنہوں نے ترجمہ کیا ان کو چکتے حافظ نے کیا پکڑو جی، کیوں؟ وہ وہی والا ترجمہ میں کرتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے، وہی میں کرتا ہوں۔ سورہ آراف نواں پارہ 143 نمبر آیت، نواں پارہ سورہ آراف
یہی میقات کے معنی ہمارے مقرر کردہ وقت وہ کون سی جگہ ہے؟ کوہ طور. کوہ طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام آگے. ان گھبرانا نہیں, ان جتنی باتیں لگے مجھے بے پرواہ نہیں. کوہ طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام آگے. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا, میقات پہ آگے کھڑے ہو گئے. ان کا سب کے درمیان جو آیت ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اور موسیٰ کے رب نے ان سے کلام کیا. واقع ہو رہا ہے رب نے کلام کیا. کس کے رب نے؟ موسیٰ علیہ السلام کے رب نے. یہ ترجمہ ساروں نے لکھا, تمام نے یہ, اور ہے بھی یہی ترجمہ. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, جناب موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے کلام کیا. جب کلام کیا اللہ بھی کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اے اللہ تو کلام کرتا نہیں, کیا میرے مظہر نے جو کلام کیا, کلام ہی تو میرا کلام ہے. اللہ بہت اللہ دیتا ہے, خالق کی ذات میں وہی امید تو ہے. کن کو مقرر کیا؟ خالق الموت کہتا ہے اللہ ہی وفات دیتا ہے. لیکن فعل مظہر کا فعل اللہ کی طرف جاتا ہے. وَكَلَّمَهُ, اچھا یہی ابھی میں آگے کروں. وَكَلَّمَهُ, ہم غور کرائے تھے یہ میں لغوی صرفی نام خدا کو ابھی بھی میں صبح اٹھتے ہی لکھی ہے آج سویرے سویرے, اور راستے میں دیکھتا ہوں جہاں میں. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, جناب موسیٰ کے رب نے کلام کیا. جو ہی کلام کیا نا, کان میں داخل ہوا کلام, آواز کان میں داخل ہوئی, فوراً کہا رب آرینی انظر الیک, میرے رب مجھے دکھا, میں تجھے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. رب آرینی, ربی آنا چاہیے تھا, اسے یہ متکلم نسبتیں کر جاتے ہیں. رب, جناب موسیٰ نے کہا رب, آخر رب کہنا کوئی بات تھی تو رب کہا. ابھی بات چھوڑے, باقی جو کچھ جناب موسیٰ کی ندا رب آرینی, مجھے دکھا, انظر پہ بھی بحث کر سکتے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں, آنکھوں سے دیکھ سکوں. اچھا نظر کیا ہوتی ہے؟ نون زوئے رے نظر, میرے پہلے بات سماعت فرما رہے خدا کی بات. نون زوئے رے نظر, ایک ہوتی ہے عین مانے دیکھنے کا آلہ, ایک ہوتی ہے بصارت, دیکھنے کی صلاحیت. رویت, رویت عربی میں رویت دیکھنے کا عمل, دیکھنے کے عمل کا نام ہے رویت. اور نظر ہے دیکھی ہوئی شے کو پرکھنے کا نام ہے نظر. میں پرکھنا چاہتا ہوں رب کون ہے, اللہ کا. رب آرینی, رب آرینی, مجھے دکھا, انظر الیک, تاکہ میں پرکھ سکوں, پرکھوں. اور نہیں فرما رہا, کون کہہ رہا ہے؟ معصوم, نبی, رسول, بھیجا ہوا کہہ رہا ہے انظر الیک, تاکہ میں تیری طرف اور وہ نظر جانوں کہ جو نظر پرکھنے والی ہے تاکہ مجھے حقیقت سامنے آئے. کالا لن ترانی, موسیٰ تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا. آمد آگے نہیں آتی ہے, کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی, کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا.
لیکن چونکہ قوم کے دباؤ کی وجہ سے یہ جملے کہتے دکھا، اللہ نے کہا اچھا چلو. ولیکن انظر، وہ پرکھنے والی آنکھ پہاڑ پہ لگا دے. ولیکن انظر الی الجبل، یہ جس پہاڑ پر تو دیکھ رہا ہے یہ پرکھنے والی آنکھ ادھر لگا دے. اس پرکھ سے تجھے پتا لگ جائے گا میں کون ہوں. آپ سے جو بات ہو رہی ہے نا ہوئی ہے یا نہیں؟ اچھا ہاتھ ہو رہا رب پرکھ انظر پرکھ سکوں. صحیح میں پتہ نہیں کتنی لغت کی کتابیں اٹھا کے اس نظر کو دیکھا، دید اور نگاہ نظر نے کیا پڑھ کے وہ پھر کے رہ دی انظر الیک، تاکہ میں پرکھ سکوں. اب اللہ نے بلا کے ناتا ثبوت کے لیے ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ کھڑے ہو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تو دیکھے کہ یہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے تب تو مجھے دیکھ سکتا. اگر یہ رکا نہ ٹکڑے ہو جائے پھر بھی دیکھ سکتا. اگر یہ پہاڑ کھڑا رہے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ استقرار سے ہے، اگر یہ کھڑا رہے فَسَوْفَ تَرَانِي، سوف امید کے لیے ہوتا ہے پھر تو امید ہے کہ تو مجھے دیکھ سکتا. یہ کہہ کے آپ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب موسیٰ کے رب نے تجلی دی. اللہ تو تو چمک رکھتا ہی نہیں ہے. فلما پھر دوبارہ رب، اے اللہ بار بار رب، قرآن میں بار بار رب، اور نسبت بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. فلما تجلی ربہ، تجلی لازم باب ہے بابا. فلما تجلی ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی دی، بابی لازم آنے واجب ہے ورنہ تقدیم تو پھر گڑبڑ ہو. فلما تجلی ربہ، جب جناب موسیٰ کے رب نے تجلی دکھائی، نور سامنے کیا، جعلہ دکان، پہاڑ ایسا ہو گیا ٹکڑے جیسے نرم ہو کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. دکان پہاڑ ٹکڑے ہو گیا. اور توجہ فرمائے سے خرّا موسیٰ صاعقہ، جناب موسیٰ نے کچھ زبان سے آواز نکالی. خرّا مانے آواز، خرّا اصل میں کہتے ہیں پانی کے گرنے کی آواز. جب پانی اوپر سے گرے نا کوئی آواز، اس میں آواز آتی ہے نا پانی کی، جب اوپر سے گرتا ہے ذرا بھولے بن جاتا بالکل ہی نہیں پتہ ہی نہیں پڑتا. بس جب پانی اوپر سے گرے آواز دیتا ہے، وہ تو پانی کی آواز ہے. یہ تو جناب موسیٰ ہے، ان کے بھی خرّا کی لفظ ہے. تو پھر یہ پانی والی آواز کو نہیں نکالیں گے نا، یہ اپنی نکالیں گے. موسیٰ صاعقہ، یہ صاعقہ کے معنی بے ہوشی کے بھی ہوتے ہیں. یہاں صاعقہ حال واقع ہو رہا ہے. صاعقہ حال صحیح حال، یہ حال مدہوشی ہے، بے ہوشی نہیں. مدہوشی حال ہوتی ہے. خرّا موسیٰ، خرّا موسیٰ صاعقہ. موسیٰ حیرت میں، حیرت کی اصل کیا ہوتی ہے؟ تعجب. جناب موسیٰ حیرت، اور جس کا اصل تعجب ہے. جو ہی تجلی سامنے آئی نا، دیکھا، دیکھ کے کیا ہوا؟ حیرت اور تعجب میں آواز نکال کے گرے، مدہوش ہو گئے. کیا مطلب ہوا؟ آواز کیا نکالی کہ میں اور سامنے علی. تجلی آئی نا، تو کہ تجلی اللہ دکھائے گا. اللہ تو کہتا ہے تو دیکھ ہی نہیں سکتا. جناب موسیٰ کا خرّا کی لفظ کہنا دلیل ہے، تجلی اللہ کی نہیں ہے. دلیل
دلیل جناب دلیل اے کہہ کے ہے کھڑا موسیٰ صاحب اے دلیل وہ تجلی اللہ کی نہیں. اللہ تو کہہ چکا تو مجھے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا. جب دیکھ ہی نہیں سکتا پھر تجلی کیوں نہیں کہتا؟ پھر اپنی تجلی دکھائے تو پھر تو اللہ کا وہ پہلے والی بات ختم ہو گئی. اللہ تجلی نہیں دکھائے. فلما تجلی ربہ جب موسیٰ کے رب نے تجلی دی جعلہ اسی طرح ہوگا. اسی شروع ایویں ہوگا ایویں فلما تجلی ربہ جب رب نے تجلی دی موسیٰ کے جعلہ ہو مانے پہاڑ. اس پہاڑ کو کیا بنایا؟ دکن ٹکڑے ٹکڑے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا موسیٰ مدہوش ہو کے گر گئے. اللہ جناب گرنے آپ نے گرنے کا تصور کیا کریں؟ خبر کیسے گرے لیکن خرہ کی لفظ زیادہ تر دھیان سجدے کو کرتی ہے. فلما افاق جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا. افاقہ مانے پہلی کیفیت ختم ہو حیرت چھٹ گئی. سر اٹھا لیا افاقہ اٹھا لیا. اٹھانا کس کی دلیل ہے؟ گرنے کی. معلوم ہوتا ہے ایسے اچھا لگا سجدہ کرنا. رکوع میں سبحان ہے, سجدے میں بھی سبحان ہے. ساری سبحان کا تو سبحان ہے. توب تو الیکا توب تو الیکا. اے جتنی درمیان میں مجھ سے کبھی ہوئی میں اس کی تیری طرف رجوع کرتا. ہماری نات لکھی ہوئی ہے صحیح ترجمہ انی توب تو الیکا وانا اول المؤمنین. میں پہلا مومن ہوں جو یقین سے کہہ سکتا ہوں تو نظر نہیں آ سکتا, تو آواز نہیں دے سکتا, تو آگ میں نہیں آ سکتا. نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو پچھلی جو کچھ ہوئی ہے بات جو کچھ ہوئی ہے اس میں ادراک ہوا یا نہیں؟ اگر یہ آگ میں بیٹھنے والا کوہ طور میں آنے والا تجلی دینے والا اگر ذریعہ نہ ہوتا تو جناب موسیٰ کو حقیقت توحید کون بتاتا؟ موسیٰ کو تعلیم دینے والا
کس کو کہا اللہ تو اللہ اتنی توب تو اس پہ میں نے انڈرلائن کیا ہوا جناب موسیٰ سے بھی توحید کے بارے میں لگتا ہے اب آج ہی یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. امام محمد بن منشا شخص یہ کہتا میں امام زین العابدین عبداللہ نامی ایک شخص ہے. آپ مدینے میں ہیں تو اب یہ بات اب آپ کو خود آنی چاہیے, ہمیں بار بار نہ کہا کیونکہ ہمارے خلاف کل میں اٹھی ہوئی تھا. عبداللہ اس کا نام ہے, بولے نا کیا کرو آ کے امام کی خدمت میں. عبداللہ مدینے کا, عبداللہ بن عباس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کسی اور عبداللہ کی بات. آ کے مولا چوتھے امام سے کہتا مولا جی آپ نے اعلان کیا ہے کہ میرے جد جناب علی علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے, صحیح میں نے پہلے بھی بیان کیا. آپ نے اپنے جد جناب امیر المومنین کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ جب جناب علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا تو جناب یونس علیہ السلام نبی نے اس ولایت میں تھوڑا سا تأمل کیا اور مچھلی کو حکم دیا اسے نگل لو. سرکار نے فرمایا ہاں میں نے کیا کتاب اٹھائے ہاں میں نے کیا. اس نے کہا مولا میں نہیں مانتا. فرمایا تیرے ماننے نہ ماننے سے حقیقت چھوڑ نہیں سکتا. کوئی مانے نہ مانے حقیقت حقیقت رہتی ہے. اس نے کہا میں نہیں مانتا. اگر وہی نون مچھلی کہہ دے تو مانے گا. چوپ ماننا تو نہیں نا, ماننے کا ذریعہ چوپ. سرکار نے 2 پٹھیاں منگوائی منشا اور ان کے بعد کیا فرمایا کھولو تو سمندر کے کنارے پر تھے. سرکار نے کچھ لبو کو حرکت دی, لاکھوں مچھلیاں نکل کر السلام علیکم یا حجت اللہ ایسے امام مانو حجت خدا میرا سلام. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک پیچھے ایک بڑی مچھلی تھی. سرکار نے فرمایا اس مچھلی کو بلاؤ. وہ سامنے بڑی مچھلی, وہ مچھلی سامنے آ گئی. سرکار نے ایک کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا مچھلی تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام نون ہے. سرکار نے فرمایا سن لے یہی نون مچھلی یہ سامنے تیرے نون بسن نون ہے کیا کہنے نون والے صاحب حوت بھی کہا گیا مچھلی جناب یونس کو یاد جاتے تھے جاؤ کہ ڈائری بنا لو لکھ لیا کرو اتنے پہنچے یہ ہوا ڈائریاں بنا لی چیزہ میں نے یا ہے نون میرا نام نون ہے. سرکار نے فرمایا سن لیا تم نے عبداللہ سنا چپ ہو گیا. سرکار نے فرمایا یہ تو نے جناب یونس کو نگلا ہے ہاں والا نگلا جو لفظ نہیں کیا میں وہی کہوں وہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو بتا. سرکار نے فرمایا کیوں نگلا؟ بولا اس نے تیرے جد کی ولایت میں تھوڑا سا تأمل کیا. اللہ نے مجھے حکم دیا اسے نگل لو. مولا نگلنے کا حکم نہ ہوتا تو کھا جاتی. یہ کہ میں نے اپنی شکم میں لے لی. شکم میں لے کے جو ہی میں گئی نا سمندر کی تہ میں یا جو جگہ ہوگی وہاں اس کی تہ میں گئی لاکھوں مچھلیاں میرے ارد گرد آ کے بلند آواز سے کہنے لگی یا علی. جب مچھلیوں سے یا علی سنا فوراً یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو سبحان ہے. معلوم ہوتا ہے سبحان اس وقت کہا جاتا ہے جب ابھی کمی ہو. جناب موسیٰ نے بھی کہا سبحانک, جناب یونس نے بھی کہا انت سبحانک, تو سبحان ہے. یہ وہ کمال ہے جو جن کے ذریعے سے اللہ نے عالمین کو ہدایت کر دی. اس لیے یہ امام الخلق ہو کے آئے ہیں.
امام الناس نہیں، امام الخلق، امام الخلق ہے، عالمین کے امام، ہر ایک کو ہدایت دینا ان کے ذمہ ہے۔ پروردگار پر محمد